على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. محترم حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر محفل سجائے بیٹھے ہیں ان ہستیوں کے ذکر کی کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے اندر مکمل طور سے گزار کر دکھا دی اور ہم لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید کیا ہے۔ وہ مومن کہ جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے اندر قربان کر دی اور حضور جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائے ہوئے دین پر مکمل طور سے گامزن ہو گئے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی راہ کے اندر خود کو قربان کر دینا اور اپنا مال قربان کر دینا، در حقیقت مال بھی اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، جان بھی اللہ ہی کے عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کے راہ کے اندر اس کو بندہ دے رہا ہے۔ جو دینے والا بندہ ہے وہ بھی پروردگار عالم کے حکم سے ہی دے رہا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کا اجر و مکافات فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نمونہ بناتا ہے۔ یہ تاریخ 10 محرم الحرام اپنے اندر ایک الگ مقام رکھتی ہے، ایک الگ مرتبہ رکھتی ہے۔ بہت سے نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور پروردگار عالم نے اس تاریخ کی برکت سے ان کو نجات بھی مرحمت فرمائی، ان کی دعائیں بھی قبول فرمائی، ان کی بیماری سے بھی ان کو شفا مرحمت فرمائی، ان کی کشتیوں کو بھی کنارے لگایا۔ لیکن قربان جائے اس ہستی پر کہ جس نے خود اس
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، لیکن انہوں نے جو جان دی وہ ایسی تھی کہ حق بھی ادا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کا بدلہ یہ فرمایا کہ جہاں یہ تاریخ نبیوں کو جلا بخشا کرتی تھی، ان کی زندگی نے اس تاریخ کو جلا بخشا، اور آج یہ تاریخ منسوب ہے تو ذکر سے ہے جناب حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جو رکھی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ کے اندر نکل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خود کو فنا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو بقا کی شکل میں اللہ جل شانہ وعما نوالہ نے ہم لوگوں کو بہت سے مقامات پر کہیں سیدھے طور پر کہیں اشارات کی شکل کے اندر اس چیز کا ہم لوگوں کو بتلایا ہے اور بتایا۔ یہ ماہ مبارک جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، یعنی اسلام کے مہینوں کی ابتدا، تو اللہ جل شانہ وعما نوالہ وہ ابتدا بھی قربانی سے کر رہا ہے، اور وہ انتہا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسلامی مہینے کی انتہا کرتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی قربانی مان کر اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی۔ جب تک کوئی شخص اللہ کی راہ کے اندر خود کو نہیں ڈال دیتا، خود کی زندگی کو فنا نہیں کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق، ہم بول رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہم لوگوں کو قوت ہے، اور ہم سن رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نعمت بخشی، لیکن اس کا اختیار ہمیں دیا ہے کہ کیا بولنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا سننا ہے۔ تم اللہ کی راہ کے اندر اللہ والوں کا ذکر سنو گے، پروردگار عالم تمہارا حشر ان کے ساتھ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ رہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو پروردگار عالم آخرت کے اندر اس کا معاملہ اسی کے ساتھ۔ کوئی دنیا داروں کے ساتھ رہے گا تو آخرت میں دنیا داروں کے ساتھ میں شامل ہوگا، کوئی اللہ والوں سے جڑ کر رہے گا، بزرگان دین سے جڑ کر رہے گا، اہل بیت اطہار سے جڑ کر رہے گا، حضور جناب رحمت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر رہے گا، تو پروردگار عالم ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے اس تاریخ کی برکت سے بہت سے لوگوں کو نوازا، لیکن اس تاریخ کو شہرت جو حاصل ہوئی وہ اس واقعے سے ہوئی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن تب تک ہو ہی نہیں سکتا کامل کہ جب تک وہ مجھے خود سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ مقبول نہ سمجھ لے۔ اور جب بندہ حضور جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
वसल्लम को सबसे ज्यादा मकबूल तरीन समझ लेता है तो दर हकीकत उनकी आल औलाद को भी उनसे सबसे अफजल। जिस तरीके से नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दनें पेश की हैं, सजदों के अंदर, नमाजों के अंदर, अल्लाह ताला ने उनकी नमाजों को भी ऐसा कबूल फरमाया, ऐसा सजदों को भी कबूल फरमाया, हमको गुमान भी नहीं। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिसमें खुदा का नाम। हमारी हर सांस, हमारी हर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता करदा कुव्वत, वो ताकत कि जो इस दुनिया में हमारे तमाम काम पूरे कर रही, ये परवरदिगार आलम की जानिब से नियामत नहीं है तो और क्या है। इस नियामत का हक तभी अदा हो सकता है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला के इन मकबूल तरीन बंदों की जिंदगी को अपने लिए नमूना। एक तो ये है कि हम लोग अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान हो जाएं, अपनी जिंदगी को फना कर लें, और एक यह है कि जो लोग हमसे पहले उस रास्ते को हमवार कर चुके हैं, नमूना बनकर दिखा चुके हैं हम लोगों के लिए कि अल्लाह की राह में अगर तुम्हें चलना है तो इस तरीके से चलना है। अगर हम सही तरीके से उनको पकड़ लेंगे तो परवरदिगार आलम हमारा अजर भी उन्हीं के साथ करेगा। मेहनतें उनकी है, नवाजिशें हम पर हो, उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं और उसका फायदा हम उठा। अब हमें भी ये चाहिए कि जब हमें कुछ मिला है अल्लाह तबारक व तआला का इनाम करता तो इसको आगे भी पहुंचा, आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने तो अपनी जानें निशावर कर दी। हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम भी आने वाली नस्लों के लिए अपनी जिंदगी को इस तरीके से नमूना बनाकर गुजारें कि हुजूर जनाब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अता करा है, ये भी बड़ी नेमत है कि हुजूर जनाब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का सआदत हम लोगों को हासिल। यहाँ तो ये हाल है हुजूर के सदक़े कि अल्लाह तबारक व तआला मामूली चीजों पर हम लोगों को वो अजर फरमाता है कि बंदा सोच ही। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मुतअद्दिद जगह आता है, अलग अलग मकामात पे आता है, मुतअद्दिद चीजों के बारे में आता है कि तुम ये अमल कर लो तो इसका बदला एक हज के बराबर है, ये अमल कर लो तो इसका बदला तुम्हारे लिए फुला इबादत के बराबर है। दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की अता करता ये नेमत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें मिली थी और आज भी मौजूद है, हमारी नजरें कासिर है इस चीज से कि हम उनको देख सकें। देखने वालों को अल्लाह आज भी दीदार करा देता है और न देखने वालों को सामने से भी दीदार। परवरदिगार आलम ने जो ये नेमत हम लोगों को बख्शी, इस नेमत को सही तरीके से हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मामूली चीजें कुछ ऐसी रखी हैं कि जिसके बदले हम लोगों को जन्नत हासिल हो जाए। वो क्या चीज थी तो आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ कि अल्लाह ही के अता करता जान, अल्लाह ही के राह के अंदर कुर्बान, उसी का अता करता माल, उसी के राह के अंदर कुर्बान, और आज क्या मिल रहा है? जन्नत मिल रही है।
وہ مقام مل رہا ہے، وہ رتبہ مل رہا ہے کہ جس کے لیے ہم نے کچھ نہیں، کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے، حضور کی آل اولاد کے صدقے، ان ہستیوں کے صدقے جنہوں نے ان چیزوں کو پار کیا، اور آج ہم اور آپ ان کی یاد کی محفل سجائے ہوئے۔ ذکر کے طریقے تو بہت سارے، کوئی کسی طریقے سے ذکر کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ذکر کرتا ہے، لیکن جب کسی کا ذکر کیا جائے تو جس کا ذکر کیا جاتا اس کے رتبے اور مقام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اللہ خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے بھی محفلیں ہوا کرتی تھیں، حضور کا ذکر ہوتا تھا، نواسوں کا ذکر ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، لیکن خطیب اعظم حضرت مولانا شاہ ولی الدین احمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک راستہ دکھایا کہ تم کس کا ذکر کر رہے ہیں، کن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہو؟ جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہو ان کے لیے ادب لازم ہے، احترام لازم ہے، اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر، دل جمعی کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ذکر کیا جائے، خود بھی کیا جائے اور جو نہیں کر سکتے ان تک یہ ذکر پہنچایا بھی جائے، تاکہ ان کا سننا بھی تمہارے اس نامے کے اندر شامل ہو جائے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جس طریقے سے بھی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ کھانا بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، بہت سے لوگ سبیلے لگاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ ایک اجر کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر ثواب مرتب فرماتا ہے۔ اور ایک یہ کہ ان کی زندگی کا ذکر کیا جائے بیٹھ کر، کہ جس سے اپنے دل کو جلا بخشی جائے۔ ایک تو یہ عمل ہے کہ ہم نے کچھ وقت کے لیے کیا، اور ایک وہ عمل ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر پیوست ہو جائے، ان کی زندگی کا ذکر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس پر چلنا چاہیے۔ ایک شخص کہ جس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اچھا کام کرے، تو فقط اس اچھے کام کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ جس نے اس کو اس قابل بنایا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ قبلہ خطیب اعظم نے وہ محفلیں سجائی ہیں، وہ تربیت کے مقامات لوگوں کو دیے ہیں، وہ لوگ بنائے ہیں کہ جو آج آنے والے لوگوں کو بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ زندگی ہماری سدھرتی جا رہی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار سے بھلا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کو باقی رکھے اور اس کے ذریعے ہمارے قلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالی عشق محمدی کی شمع منور اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ ہمارا کہنا، ہمارا سننا، ہمارا عمل بہت ناقص ہے، لیکن اس کی ذات اور اس کے حبیب کا وسیلہ
اور اس کے نواسوں کے وہ عمل کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے صدقے جب ہم کچھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ناقص عمل کو بھی کامل بنا دے گا اور ہمارے بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی زندگی سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر شجاعت کا موقع آئے تو شجاعت کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کا موقع آئے تو صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں کے اندر آج جو سب سے بڑی کمی آ گئی ہے وہ یہی آ گئی ہے کہ جہاں صبر کا پیکر بن کر دکھانا چاہیے تو وہاں بے وجہ کی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں پر شجاعت و بہادری کا سامنا کرنا چاہیے وہاں پر بزدلی کا مظاہرہ۔ ہر چیز ہے، اس دین اسلام نے ہمیں صبر بھی سکھایا ہے اور شجاعت بھی دکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو صحیح مقام پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔